اچھا جی، پنجاب بھر کی بات کریں، لاہور کی بات کریں تو وہاں پر یہ جو اسموگ ہے اس کے ڈیرے ڈل چکے ہیں، اور یہ ڈیرے ایسے ہیں کہ یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. دس از ویری الارمنگ. ہم بات ابھی یہ کر رہے تھے ہیڈ لائنز یہ جو ہماری تھیں اس سے پہلے، ٹاپ سٹوری سے پہلے، کہ کس طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی جگہ کا خراب ہونا، پھر آپ کا ایکسپوجر لیول ہونا، کہ آپ کتنی دیر تک وہاں پر موجود ہیں، بریتھ کر رہے ہیں اس ٹاکسیکیٹڈ ایئر میں جس سے آپ کے پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں اس حد تک کہ جو لاس ہے وہ دیٹ از irreversible. تو اس وجہ سے اب پریشانی جو ہے وہ بڑی سنگین ہو گئی ہے. بالکل جی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ایکشن بھی لیا. انہوں نے کہا کہ جلد از جلد اس کے خاتمے کے لیے کچھ کیا جائے. متعلقہ محکمے جو ہیں ان کو بھی کہا کہ وہ ایکٹیو ہو جائیں، اور ساتھ میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے لاہور میں 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن بھی لگایا جائے، اور ساتھ میں جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی کلائمیٹ ایمرجنسی کے حوالے سے تجویز جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور ساتھ میں بھی کہا گیا ہے کہ جو غیر ملکی ماہرین ہیں ان سے بھی اس حوالے سے خدمات لی جائیں، کیونکہ ستی مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جب ہم ایک چارٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ان شہروں کے نام آتے ہیں جن میں سب سے زیادہ پولوشن ہے، سو سیڈلی اینڈ ویری انفارچونیٹلی میرے شہر کا لاہور کا نام جو ہے نا وہ سر فہرست ہوتا ہے. ابھی میں ذرا ریئل ٹائم تھوڑا ڈیٹا شیئر کر لوں کہ لاہور میں جناب اس وقت ایئر کوالٹی جو انڈیکس ہے دیٹ از 419. آپ اندازہ کیجئے جو سیف 250 ہو گئے. جی سیف ریشو جو ہے وہ 0 سے 50 ہے، 50 کے بعد 100 تک ماڈریٹ، 100 سے 150 تک وہ لوگ جن کے پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم ہے ان کے لیے مسئلہ کر سکتا ہے، اور 150 سے اوپر اللہ ہی حافظ ہے، اور 150 کے بعد 200، 200 سے 250، 250 سے 300، 300 سے 350، پھر 400، اور ابھی جو ہے وہ 419. اچھا، وجوہات بڑی دی جاتی ہیں، وجوہات بڑی دی جاتی ہیں کہ اسموگ کی ریزن کیا ہے. بتایا جا رہا تھا جی کہ لوہے کے کارخانوں میں ٹائر جلائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسموگ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ میئر لاہور نے کہا تھا جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں ہو رہی تو ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا. خیر جی، اسی والے سے بات کریں گے. پنجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر وقت دیا. حسان، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ پولیوٹڈ سٹیز میں لاہور کا نام ٹاپ 5 سے نیچے آ ہی نہیں رہا، اور کبھی کبھی تو ٹاپ پہ بھی آ جاتا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہر سال یہ ہوتا ہے، کیوں نہیں اس کے تدارک کے لیے کچھ کیا گیا؟ یہ مسئلے کا حل کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھیے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ لاہور میں فضائی آلودگی کا مسئلہ بھی ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے، یہ بنیادی طور پر دنیا کے کئی شہروں میں یہ مسئلہ ہے، اور یہ دن کے مختلف اوقات میں یہ رینکنگ بدلتی رہتی ہے. لاہور میں جو اسموگ کا مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، اور یہ پچھلے کئی دہائیوں کی جو ہماری پالیسیاں ہیں یہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے. ہم لوگوں نے جو گرین کور تھا اس کو بے دردی سے ختم کیا، اپنے جنگلات کو ختم کیا، جو ہماری زرعی زمینیں تھیں اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں، ٹریفک میں بے تحاشا اضافہ ہوا. لاہور میں ہم نے بہت زیادہ پیسے ڈالے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ لاہور پہ آئے، پریشر پڑا باقی جگہوں سے، تو یہاں کی فضا پہ اس کا بہت برا اثر پڑا. اب اس کو ٹھیک کرنے کے کئی طریقے بھی ہیں. کچھ طریقے ایسے ہیں جو ہم ہر سیزن کے اندر کرتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ایسے بہت سے اقدامات لے رہے ہیں. جیسے ہم نے ٹریفک کے حوالے سے اقدامات لیے ہیں، ہم نے فیول کے اندر یورو 5 فیول جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریز جو ہماری لاہور کے آس پاس کی ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے. تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں لانگ ٹرم میں اس کا کوئی حل سوچنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو منصوبہ درخت لگانے کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم کردار ادا کرے گا لاہور کی فضا کو بہتر بنانے میں، اور پورے پنجاب کی فضا کو بہتر بنانے میں، اور پاکستان کی فضا کو بہتر بنانے میں. تو ایک تو وہ بہت بڑا منصوبہ ہے. دوسرا، ہماری جو وفاقی حکومت کی الیکٹرک وہیکل پالیسی، EV پالیسی، اس کے زیر تحت بھی بہت ساری الیکٹرک وہیکلز آئندہ آنے والے سالوں میں آئیں گی انشاءاللہ، اور اس سے ٹریفک کی وجہ سے جو پولوشن ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی. اچھا، سارے پلان ہیں آج کے نہیں، آگے کافی عرصے میں جا کے قابل عمل اور قابل استعمال ہو سکیں گے. اس وقت اس سلسلے کو روکنا کس طرح سے ہے یہ ذرا ہمیں بتائیے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا. 1 ہفتے کے لاک ڈاؤن کی بھی بات کی گئی ہے. آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی تھی وہاں پہ یہ تجویز بھی اس کا ذکر ہوا، اور کیونکہ دلی کی مثال تھی اور دلی سے انہوں نے دیکھا کہ دلی میں بھی ایسے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس تجویز پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور عدالت کی ظاہر ہے کہ کوئی حکم نہیں تھا، لیکن ایک بات زیر غور آئی ہے، اور عدالت اگر کوئی احکامات دے گی تو ظاہر ہے کہ اس کی پابندی جو ہے وہ حکومت کو کرنی ہوتی ہے. لیکن اس تجویز پہ بھی بالکل غور ہونا چاہیے، اور غور کر بھی رہے ہیں، اور تمام اقدامات کے اوپر غور ہو رہا ہے جو اس سلسلے میں لیے جا سکتے ہیں.
اور اس سلسلے میں ہم نے پنجاب میں لاہور میں جو لاہور کے اسکول ہیں ان کو 3 دن کے لیے بند کیا ہوا ہے، ہفتہ اتوار پیر. تو ایک تو اس سے بھی کافی بہتری کی صورتحال نظر آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اسکولوں کالجوں کو یہ ہدایت کیا ہے کہ وہ اپنی ٹریفک میں کمی لائیں، بسوں اور ویگنوں کا انتظام کر کے. سرکاری محکموں کو یہ ہدایت کیا کہ وہ اپنی ٹریفک میں بھی 50% کمی لائیں، اپنی گاڑیوں میں کمی لائیں، تاکہ ان 2 ماہ کے اندر جو ہے ٹریفک میں کمی آئے اور ہوا کی جو صورتحال ہے اس پہ بہتری آئے. تو اس سلسلے میں اور بھی جو بھی تجاویز ہیں ان پہ ہم غور بھی کر رہے ہیں، اور جس ضرورت پڑتی جائے گی انشاءاللہ ان پہ کام بھی ہوگا، ان پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اچھا، یہ کہے گا کہ لاہور کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے اس میں میئر لاہور نے کہا ہے کہ جی یہ اسموگ کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوہے کے کارخانوں میں ٹائر جلائے جا رہے ہیں، جو کہ جو بھٹے والی جو ہیں ان سے بھی زیادہ، جو کہ چمنیاں ہیں ان سے بھی زیادہ خوفناک بات ہے. تو یہ بتائیں کہ اگر یہ معلوم ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ جی بالکل، جو ٹائر فیکٹریاں جلاتی ہیں اس کے جلانے سے بھی ماحول جو ہے وہ بہت آلودہ ہوتا ہے، اور ہوا کی جو کوالٹی ہے اس پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے. اس مسئلے کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑی سخت ہدایت کی ہوئی ہے، اور لاہور کی جو انتظامیہ ہے وہ چھاپے بھی انہوں نے مارے ہیں اور اس کو بہت حد تک کنٹرول بھی کیا. اور آج بھی اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے اور ہمیں جیسے ہی اطلاع ملتی ہے اس کی فوراً روک تھام ہوتی ہے. اور میری آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہی درخواست ہے کہ اگر شہریوں کو ایسی کوئی اطلاع ہو جہاں پر ابھی کوئی انفورسمنٹ نہ ہوئی تو ہمیں بتائیں، اور ہم وہاں پہنچیں گے اور اس کو بند کروائیں گے. یہ بالکل لاہور کے کچھ حصوں میں یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن آج کل اس پہ بہت سختی سے کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ اس ایئر پولوشن کے مسئلے کو جس حد تک بھی ہو سکے ہم اس پہ قابو پائیں اور لاہور کے اندر بہتری لائی جا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسان خاور صاحب، اور امید ہے کہ ان پلانز پر عمل ہوگا، کیونکہ پالیسیز ہوتی ہیں، ایکشن پلانز ہوتے ہیں جو کہ ایک دن کے نہیں ہوتے، کئی سالوں پہ محیط ہوتے ہیں. لیکن جو اس وقت بھی آپ کو چیزیں روکنی ہوتی ہیں وہ روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. یہ کلیئرلی ہماری پالیسی میں شامل اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ دنیا اس سے متاثر ہے. سب سے پہلے جو اس طرح کی جو فگرز آتے تھے وہ آتے تھے انڈیا سے اور چائنا سے. اب وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کمپیریٹیولی ہمارا اس معاملے میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں. دلی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے، پھر اس کے بعد چائنیز اور نارتھ کورین سٹیز آ رہے ہیں، پھر کراچی کا نمبر آ رہا ہے. تو یہ تشویشناک بات ہے جی. اچھا، جو فصلوں کی جو بقایا جو روئن سے جلائی بھی جاتی ہے نا، اس کے لیے بھی ایسی مشینری موجود ہے جس میں دھواں نہیں بنتا. سو پرائیویٹلی لوگ جب اس کا استعمال کر رہے ہیں، دنیا جہان میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہمارا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ اینڈ ویری انفارچونیٹلی سب کو پتہ ضرور ہے کہ اس کے تدارک کے لیے کیا کچھ کیا جانا ہے، پر کیا نہیں جاتا. اسموگ کا ایشو آج کا نہیں ہے. جو لاہور میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے اسموگ کا ایشو آج سے 10-12 سال پرانا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. لیکن کیا کچھ جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے.